اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس دن گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقین پرہیزگار لوگ۔ وہ متقین پرہیزگار اس وقت بھی میدان محشر میں بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ تو دوست ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے کو فائدہ دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو مسلمان جنت میں جا رہے ہوں گے اور ان کے عزیز و اقارب میں سے کوئی جہنم میں جا رہا ہوگا، دوست احباب میں سے کوئی جہنم میں جا رہا ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ جنتی مسلمان اپنے ساتھ ان جہنمی مسلمان بھائیوں کو بھی جنت میں لے کر جائیں گے ہیں۔ قیامت کے دن یہ دوستی ایک دوسرے کو فائدہ دے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو مسلمان آپس میں دوست ہوتے ہیں اور دو کافر آپس میں دوست ہوتے ہیں۔ تو جب دوستوں میں سے ایک مسلمان مرتا ہے، مسلمان دوستوں میں سے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت دی جاتی ہے اور وہ جنت کا منظر وغیرہ دکھایا جاتا ہے۔ اس کو جو خوشخبری ملتی ہے اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، عرض کرتا ہے، یا اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے میرے اس فلاں دوست کو بھی دینا، وہ میرا بہت اچھا دوست تھا، اس نے مجھے تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، مجھے برائی سے روکا اور نیکی کی طرف بلایا، اور وہ مجھے کہتا تھا کہ تو نے اللہ سے ملنا ہے، تو نے رب سے ملاقات کرنی ہے، تو مولا جس طرح تو مجھ سے راضی ہو گئے میرے اس دوست سے بھی راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو رب کی طرف سے اسے جواب ملے گا، جو کچھ اس کے لیے تیار کیا ہے تو اسے دیکھے گا، ہنسے گا زیادہ روئے گا کم، خوشی ہوگی تمہیں۔ سبحان اللہ، جو کچھ اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جب وہ دوسرا مسلمان دوست بھی مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں کی روحوں کو آپس میں اکٹھا کر دیا جاتا ہے اور رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی تعریف بیان کرو۔ تو ایک دوست دوسرے کو کہتا ہے، تو کتنا اچھا میرا دوست تھا، تو کتنا اچھا ساتھی تھا، تو نے مجھے برائی سے روکا، نیکی پہ لگایا ہے۔ سبحان اللہ، مل کر خوش ہوتے ہیں۔ اور فرمایا جب دو کافر دوستوں میں سے ایک مرتا ہے تو اسے جہنم کی بشارت دی جاتی ہے، اسے جہنم کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، او کما قال۔ تو جب وہ جو کچھ یہ دیکھتا ہے تو دیکھ کر پھر وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، کہتا ہے، مولا میرا فلاں دوست تھا، بہت ہی برا دوست تھا، اس نے مجھے اس راستے پہ لگا رکھا ہے، اس نے تیری اور تیرے رسول کی نافرمانی پہ لگا کے رکھا، اسی نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے تجھ سے ملنا نہیں ہے، رب سے ملاقات نہیں کرنی ہے، تو یا اللہ اس کو ہدایت نہ دینا، جو کچھ تو نے مجھے دکھایا ہے اس کو بھی وہی دکھا، جس طرح تو مجھ سے ناراض ہوا ہے اس سے بھی ویسے ہی ناراض ہو۔ تو پھر جب وہ دوسرا کافر دوست بھی مرتا ہے تو ان دونوں کی روحوں کو آپس میں اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے اپنے اوصاف بیان کرو۔ تو وہ پھر ایک دوسرے پہ لعن طعن کرتے ہوئے کہتے ہیں، تو کتنا بدترین دوست تھا، تو کتنا بدترین ساتھی تھا، تو نے مجھے برائی پہ لگایا اور اچھائی سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہمیں اچھے دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا دوست جو آپ کو پکڑ کے نماز کے لیے لائے، ایسا دوست جو آپ کو پکڑ کے سیدھے راستے کی طرف جائے، اس کا دامن مت چھوڑیے گا۔ بازار پکڑ کے لے جانے والا، میں کس کس جگہ کا نام لوں، وہاں پکڑ کے لے جانے والا، ایسے دوستوں کے ساتھ مت دوستی کریں۔ دوست وہی اچھا جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لے کر آئے، جو آپ کی آخرت سنوارنے والا ہو، سب سے اچھا دوست وہ ہے۔ اللہ ایسے دوست ہر مسلمان کو عطا فرمائے۔ تو قیامت کے دن ساری دوستوں کی دوستیاں ختم، متقین کی دوستی آپس میں قائم۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ متقین کون ہیں؟ جو گناہ چھوڑنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، وہ متقین ہیں اللہ۔ اور سب سے بڑے متقین تو انبیاء ہیں، پھر ان کے بعد ان کے صحابہ ہیں، پھر ان کے بعد اولیاء ہیں، اولیاء کے بعد عام صالحین ہیں، متقین میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اولیاء اللہ سے بھی اللہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء سے بھی اپنے تمام متقین سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ چلا نیک لوگوں کی دوستی کام آئے گی، متقین نیک لوگ ہوتے ہیں نا، تو نیک لوگوں سے دوستی ہو تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن کام آئے گی۔ ہاں ویسے ایک حدیث شریف مجھے اتفاقاً یاد آ گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی شادی وغیرہ یا تقاریب جو ہوتی ہیں
فرمایا اس میں نیک لوگوں کو دعوت دیا کرو. کیا کیا کرو؟ نیک لوگوں کو دعوت دیا کرو. ہمارے ہاں عموماً دعوت کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ یہ دیکھ کے دیا جاتا ہے جس کا جتنا نام بڑا، جو جتنا بڑا امیر، اس کے لیے اتنا اہتمام جی دعوت کا. حضور نے فرمایا نیک مسلمانوں کو دعوت دیا کرو. نیک انسانوں کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کھانے کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے جی. وہ آپ کا رزق ضائع کر کے نہیں جائیں گے جو آپ کو نالیوں میں بہانا پڑے، کھائیں گے تو سلیقے سے. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ نیک شخص آپ کی دعوت کھائے گا، آپ کا لگا ہوا پیسہ اس کھانے پہ، اس نے وہ کھانا کھایا تو اس کھانے سے جو طاقت حاصل ہوگی اس نیک بندے نے جا کے کیا کرنا ہے؟ آپ کے کھائے ہوئے کھانے سے اس نے کوئی نیکی کرنی ہے، ثواب اس کو بھی ملے گا، اس طاقت سے آپ کو بھی مل جائے گا. سبحان اللہ. نیکوں کو یہ فائدہ ہے. اللہ. اور گناہگاروں کو دعوت دے کے بلایا، انہوں نے کھانا کھایا، انہوں نے طاقت حاصل کی، اس طاقت کو انہوں نے کہاں صرف کرنا ہے؟ گناہوں میں ہی صرف کرنا ہے. کیا فائدہ ہوا ایسے گناہگاروں کو دعوت کھلانے کا، کھانے کھلانے کا؟ جو گناہ انہوں نے کیا ہمارے گلے میں بھی پڑے. اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ کسی کے گھر کھانا کھائیں. دعوت دیتے وقت تو بندہ اب جانچ پڑتال تو نہیں کرتا یہ نیک ہے یا بد ہے. تو اب اسی بندے کو چاہیے جو دعوت پہ جا رہا ہے وہی دعا کر کے جائے، یا اللہ اس کا کھانا مجھے سیدھے راستے پہ لگانے کی توفیق دینا ہے. کم از کم اس کے بعد تو نماز شروع کر دے تاکہ اس بیچارے کی دعوت کا کھانا ضائع نہ ہو. نیک لوگوں سے وہ ضمناً یہ بات یاد آ گئی. تو نیک لوگوں کی محبت دنیا میں بھی کام دیتی ہے، آخرت میں بھی کام دے گی. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا عباد لا خوف علیکم اليوم، اے بندو، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم پر کوئی غم ہے. اللہ اکبر. قیامت کے دن جی متقین لوگوں کو یہ بشارت سنائی جائے گی. سبحان اللہ. معتمر بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا نا، جب سب قبروں سے اٹھیں گے تو ہر شخص پریشان حال ہوگا، ہر شخص پریشان. تو اچانک ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو سارے کے سارے خوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ. کیا کافر کیا مسلمان سب خوش ہو جائیں گے. جو ہی وہ خوش ہوں گے تو اعلان کرنے والا فوراً دوسری بات بھی کہہ دے گا. وہ کہے گا الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ مسلمان تھے. اللہ اکبر. یہ سن کر صرف مسلمان خوش رہیں گے، باقی کافر غم زدہ پریشان ہو جائیں گے. یہ اس وقت اعلان ہوگا. سبحان. اچھا یہ خوف اور غم ہوتا کیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے مومن بندوں سے، مسلمان بندوں سے فرمائے گا کہ آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. ایک دو مرتبہ غالباً پہلے بھی یا زیادہ مرتبہ عرض کر چکا ہوں، چونکہ قرآن کریم میں یہ بار بار آتا ہے تو پھر اس کی بار بار وضاحت بھی کرنی پڑتی ہے. تو رب نے فرمایا نہ کوئی تم پر خوف نہ کوئی غم. یاد رکھیے جو آئندہ مستقبل میں کوئی تکلیف پریشانی پہنچنے والی ہو نا، اس کو جو بندے کی فکر لاحق ہوتی ہے مستقبل میں، اسے خوف کہتے ہیں. اور ماضی میں جو انسان سے کھو گیا ہو، کوئی چیز ضائع ہو گئی ہو تو اس پہ بندہ افسوس کرتا ہے، اس کو غم کہتے ہیں، اس کو حزن کہتے ہیں، ملال کہتے ہیں. جو گزر گیا اس پہ ملال ہے. تو میدان معاشر میں انسان پر، مسلمان پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. خوف کس بات کا، غم کس بات کا؟ جو زندگی مسلمان دنیا میں گزار کے گئے ہیں نا، تو جو گناہگار ہوں گے ان کو غم ہوگا کہ ہائے افسوس میں نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزار دی، آج تو پریشانی ہوگی. تو اس کو اپنی زندگی کا غم ہوگا. اور آئندہ آنے والی زندگی جو ہوگی اللہ کے فیصلے کے بعد، یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی. تو گناہگاروں کو، کافروں کو خوف ہوگا کہ جہنم میں جائیں گے. اور رب نے فرمایا مسلمانوں تمہیں خوف نہیں ہے، تم تو جنت میں جاؤ گے. سبحان اللہ. نہ تمہیں خوف ہے کہ تمہیں یہ ڈر ہو کہ اب جہنم میں چلے جائے گے، نہیں، رب نے فرمایا تمہیں تو جنت میں بھیجوں گا، تم تو مسلمان ہو، تم تو میرے پیارے بندے ہو. اللہ کرے رب جس طرح ہم سے پیار کرتا ہے اس پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ویسا نیک بندہ بننے کی توفیق بھی عطا فرمائے. جی اللہ اکبر. تو قیامت کے دن غم نہیں ہوگا کہ دنیا کی زندگی کیسے گزاری،
نمازیں پڑھتے تھے، کلمہ پڑھا ہوا تھا، مسلمان تھے، قرآن کی تلاوت تھی، نیک اعمال تھے، پروردگار کا شکر ہے جو زندگی گزار کے آئے انشاءاللہ قبول ہوگی ہیں، سبحان اللہ، نہ غم تو نہ خوف۔ پھر فرمایا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم، تم اور تمہاری بیویاں سب جنت میں چلے جاؤ، سبحان اللہ، بیویوں سمیت جنت میں جاؤ، سبحان اللہ۔ آج جا کے اپنی اپنی شریک حیات کو خوشخبری سنانا کہ قرآن میں رب نے یہ فرمایا ہے، بس نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو، بس اپنے رب کو راضی رکھو، کل دونوں اکٹھے جائیں گے جنت میں، سبحان اللہ۔ اللہ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم، تم اور تمہاری بیویاں سب جنت میں داخل ہو جاؤ، تخبرون، تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی، سبحان اللہ۔ اللہ مہمان جنت میں کون ہوگا؟ اللہ کے یہ نیک بندے مسلمان، اور میزبان خود رب کائنات ہوگا، سبحان اللہ۔ اس وقت میزبانی رب کی طرف سے ہوگی، مہمانی ان بندوں کی ہوگی، سبحان اللہ۔ تو رب جو میزبانی کرے گا وہ کیسی کرے گا؟ اپنی شان کے مطابق کرے گا، سبحان اللہ۔ ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ایک ڈش، 2 4 ڈش، 5 10 بنا لی، زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں تو کوئی 15 20 25 ڈشیں بنا لیتے ہیں شادیوں پہ، دعوت وغیرہ پہ، ہیں جی، اس سے زیادہ کون کرتا ہے؟ لیکن رب کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ہیں جی، اللہ اکبر۔ آگے ایک 2 آیات سماعت فرمائیں پھر عرض کرتا ہوں۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، ان پر دورہ ہوگا سونے کے پیالوں کا، واکواب، اور جاموں کا، سبحان اللہ، سونے کے اور چھلکتے ہوئے جام وہاں پہ ان پر پیش کیے جائیں گے، سبحان اللہ، جنتیوں کو۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ ہوگا جو تمہارے دلوں کی، جو تمہارے نفس کی خواہش ہوگی، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جس سے آنکھ کو لذت حاصل ہوگی، تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا، سبحان اللہ۔ دل کی جو بھی خواہش ہوگی نا وہ سب ملے گا، جس سے آنکھ دیکھ کر خوش ہو جائے، جسے لطف و سرور حاصل ہو، وہ سب ملے گا، سبحان اللہ اکبر۔ نوجوان حضرات، میں نے ایک سوال کسی نوجوان کا سنا، آڈیو ریکارڈنگ کہیں سے سنی تھی، نیٹ پہ ہی سنی تھی۔ اس نے سوال یہ کیا تھا مفتی صاحب سے کہ جنت میں انٹرنیٹ ہوگا؟ کیونکہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جنت میں انٹرنیٹ ہوگا؟ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ نوجوانوں کو انٹرنیٹ کی فکر رہتی ہے، خواتین کو بیوٹی پارلر کی فکر رہتی ہے، اللہ۔ یہ چیزیں اس وقت یاد آتی ہیں کہ جب ان سے اچھی چیز نہ ملے۔ جب آپ جنت میں جائیں گے تو اللہ کا فضل و کرم ایسا ہوگا، جو کچھ آپ نیٹ پہ چاہتے ہیں نا وہ نیٹ سے کئی گنا اچھا آپ کو وہاں مل جائے گا۔ دنیا میں شراب پینا حرام ہے، وہاں تمہارے لیے حلال ہوگی، ہے جی، سبحان اللہ۔ دنیا میں ایک بیوی سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، جنت میں تو سینکڑوں بیویاں ہوں گی، سبحان اللہ۔ تو جو کچھ نیٹ پہ نوجوان چاہتے ہیں نا، اللہ اس سے کئی گنا اچھا جنت میں دے جائے گا، کسی کو خواہش ہی نہیں ہوگی نیٹ کی۔ رب نے تو فرما دیا نا، جو تم چاہو گے ملے گا۔ اگر کوئی بندہ اس وقت نیٹ کی خواہش کرے تو رب تو دے گا، لیکن وہاں نیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں تو ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ نیٹ کی ضرورت کیا ہے؟ میں ایک لفظ بول دیتا ہوں، نیٹ کی ضرورت کسی کو یہ ہوگی کہ لطف و سرور حاصل کرے، تو جنت میں تو لطف و سرور ہی اتنا ہوگا کہ بندہ لاکھوں کروڑوں سال زندگی کے گزارے گا، کبھی ایک لمحے کے لیے سوئے گا ہی نہیں، لطف و سرور ہوگا، سبحان اللہ۔ لطف و سرور میں نیند نہیں آتی۔ دنیا میں اگر لطف و سرور ملے، کتنا ملے گا؟ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن بندہ جاگے گا، پورے 24 گھنٹے، 6 دن نہیں جاگ سکے گا۔ لیکن جنت میں جو لطف و سرور ملے گا وہ ایسا ہوگا کہ ایک لمحے کے لیے بھی نیند ہی نہیں آئے گی، سبحان اللہ۔ ساری زندگی گزرے گی، ختم ہی نہیں ہوگی، نیند بھی نہیں آئے گی، سبحان۔ جنت کا لطف و سرور ایسا ہوگا، تمہیں نیٹ سے نا لاکھوں گنا زیادہ اچھا لطف و سرور ملے گا۔ نیٹ کی کیا ضرورت ہے وہاں پہ، سبحان۔ یوں ہی بیوٹی پارلر، اللہ اکبر، بیوٹی پارلر کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ میک اپ کرنا ہوتا ہے، اور کیا ضرورت ہوتی ہے؟ تھوڑا سا چہرے کو سنوارنا ہوتا ہے، خوبصورتی پیدا کرنی ہوتی ہے۔ لیکن جنت میں جو خوبصورتی رب دے گا نا، دنیا کا کوئی بیوٹی پارلر مل کر بھی نہیں دے، سارے کے سارے مل کر کوئی ایک خوبصورت چیز بنائے نا، وہ رب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قیامت میں رب اتنا خوبصورت آپ کو شکل دے گا، اتنا حسن دے گا، دنیا میں کوئی بیوٹی پارلر نہیں دے سکتا آپ کو۔ تو بیوٹی پارلر کی ضرورت ہی کیا ہے جب رب خود ہی دے گا، ہیں جی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، فرمایا جنت میں ایک بازار ہے، اس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، وہاں مردوں کی اور عورتوں کی تصویریں لٹک رہی ہوں گی، جو مرد جس تصویر کو دیکھ کر خواہش کرے گا کاش میری صورت ایسی ہوتی، رب اسی وقت اس کی صورت ویسی بنا دے گا، سبحان اللہ۔ اور عورتیں اگر دیکھ کر کہیں گی کاش میری شکل اس حور جیسی ہوتی یا اس سے بھی اچھی ہوتی، رب اسی وقت اس کی صورت ویسی بنا دے گا، سبحان اللہ۔ اس سے بڑا بیوٹی پارلر کیا چاہیے جو حقیقت میں صورت بنا کے دکھا دے، سبحان اللہ۔ وہ بیوٹی پارلر مانگے رب سے، آج اپنے رب کو راضی کریں، کل ایسا بیوٹی پارلر جنت میں ملے گا، ادھر دل میں خواہش کی ادھر چہرہ ویسا، سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر خواہش ہوئی نہیں اب یہ صورت نہیں، یہ ہونی چاہیے ویسی، سبحان اللہ۔ پھر خواہش ہوئی کہ نہیں اب دوسری صورت ہونی چاہیے، اسی وقت دیر نہیں لگے گی، جنت میں ہر کام آٹو پہ ہوگا، سبحان اللہ۔ آٹومیٹکلی ہر چیز آٹو پہ ہوگی، جو ہی خواہش کی ادھر کام ہو گیا، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ایسے بیوٹی پارلر میں جانا ہے نا، تیاری کریں اس کی، جی سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میں دعوت کا عرض کر رہا تھا کہ 20-25 ڈشیں کوئی تیار کر دیتا ہے۔ آج ہی ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم میں فرمایا سب سے آخر میں جو جنتی جنت میں جائے گا نا، اس کو جو جگہ ملے گی جنت میں، اس کی نظر 100 سال کی مسافت تک دور پڑے گی، اللہ اتنی اس کو جگہ ملے گی جنت میں، سبحان اللہ۔ سب سے آخری جنت، اور فرمایا صبح و شام اس پر سونے کی 70,000 پلیٹیں پیش کی جائیں گی، کس چیز کی؟ کھانے کی ڈشیں بھائی، 70,000، اور ہر کھانے کی ڈش کا رنگ الگ ہوگا، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کہاں 70,000 اور کہاں 20-30، کہاں دنیا میں کھو گئے ہیں اللہ۔ اسی رنگوں کسی طرح اسی شب و روز میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ مسلمان کو چاہیے یہ دن رات جو ہے زندگی کے چند لمحات ہیں، عارضی لمحات ہیں، گزرنے والے ہیں، ان کو چھوڑے، ان کی یاد کرے جو ہمیشہ رب اس کو دے گا، لاکھوں گنا اس سے اچھے دے گا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، سبحان اللہ۔ وہاں کسی کو موت کی فکر نہیں ہوگی، کسی کو بیماری کی فکر نہیں ہوگی، حتیٰ کہ لباس اگر وہ جو پہنے گا نا، سینکڑوں لاکھوں سال گزر جائیں، اس کے بدن پر ہمیشہ لاکھوں سال گزرنے کے بعد بھی ویسا ہی ہوگا جیسا اس نے پہنا تھا، سبحان اللہ۔ میلا بھی نہیں ہوگا، اللہ چینج کرنا چاہے گا تو اسی وقت چینج، تبدیل، سبحان تیری قدرت، جب جو چاہے گا ملے گا، اللہ اکبر۔ ادھر پھل کی خواہش تو حاضر، یہاں تو ہم درخت پہ چڑھ کے اتارتے ہیں، وہاں درخت خود تمہارے پاس آئے گا، سبحان اللہ۔ وہاں تمہاری خواہش ہوگی انگور کا خوشہ کھانا ہے تو انگور کی بیل کے لیے درخت پہ نہیں چڑھنا پڑے گا کہ خوشہ اتاروں، وہ خوشہ جھک کے خود آپ کے پاس آئے گا، دامن میں آئے گا، سبحان اللہ۔ ایسا آٹو سسٹم ہوگا جنت میں، جی اللہ تعالی ہمیں اس جگہ کے لیے، اس جنت کے لیے دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔